الحمد للہ رب العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک ضابطۂ حیات مقرر کر دیا ہے جسے شریعت کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہم کو وہی کرنا ہے، وہی اللہ اور اس کے رسول کے متعلق عقیدہ رکھنا ہے جو اللہ نے شریعت مقرر کر دیا ہے۔ شریعت کے علاوہ نہ ہمیں کوئی دین کے متعلق عقیدہ قائم کرنا ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہے جو دین نہیں ہے، یعنی جو شریعت نہیں ہے۔ تو ہم کو پہلے شریعت کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت ہے کیا۔ دوستو، شریعت میں 3 چیز داخل ہے۔ اول قرآن، دوم احادیث اور سوم اجماع جمہور۔ یہ 3 چیز شریعت ہے۔ جو کام یا جو عقیدہ یہ 3 چیز میں نہ ملے وہ باطل ہے۔ عقیدہ جو شریعت کے خلاف ہے اسے بدعقیدہ کہا جاتا ہے اور اس کا مرتکب کافر ہوتا ہے، اور جو عمل شریعت کے خلاف ہے، جو عمل شریعت میں نہ ملے اسے بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت کرنے والا فاسق ہے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ یہ کام کرنے کا حکم شریعت میں ہے کہ نہیں۔ اگر شریعت میں ہے تو اسے ہم کریں، اگر شریعت میں نہیں ہے تو اسے نہ کریں۔ مثلا میلاد شریف ہم کرتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ میلاد شریف کرنا شریعت میں ہے کہ نہیں۔ تو جس طرح ہم میلاد شریف کا ذکر کرتے ہیں، محفل منعقد کرتے ہیں، تو ہم پہلے قرآن میں دیکھیں کہ کیا قرآن میں میلاد النبی کرنے کا حکم ہے۔ اگر نہ ہے تو ہم احادیث میں دیکھیں کیا احادیث میں ہے۔ اگر اس میں بھی ہم کو نہ ملے تو ہم اجماع جمہور میں دیکھیں۔ اگر اجماع جمہور میں مل جاتا ہے
تو ہم اسے کریں، کیونکہ اجماع جمہور بھی شریعت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اجماع جمہور میلاد کے قائل تھے، اور خود مخالف کے امام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رضی اللہ عنہ میلاد النبی کی محفل منعقد کرتے تھے، اور اس میں قیام نہ کرنے والوں کو آپ بدعقیدہ سمجھتے تھے، جیسا کہ آپ نے فیصلہ ہفتے مسئلہ میں ذکر کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔